وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور واو اور لقد یقیناً، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور یقیناً بلا شبہ، بلا شک و شبہ، ہمت اس عورت نے پورا ارادہ کر لیا تھا بہی، اس کے ساتھ اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ کام کرے گی۔ وَہَمَّ، اور اس سے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا بہا، اس کے ساتھ، لولا، اگر نہ دیکھتے، الرآ، وہ نہ دیکھ لیتے، برہان ربہ، اپنے پروردگار کی دلیل، اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ مشکل ترین آیات جو قرآن پاک کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اور مفسرین نے صفحات کے صفحات اس پر لکھے ہیں، اور بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ہوتے ہیں معصوم، اور اس آیت کریمہ سے بہت سے مفسرین کا بظاہر وہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے عقیدہ معصومیت پر زد پڑتی ہے کہ انہوں نے کیسے ارادہ کر لیا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور بلا شک و شبہ اس عورت نے پورا ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا، لولا رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں پھر آتے ہیں اس بات پہ۔ کذالک، اور اسی طرح، کس طرح؟ یہ کذالک بار بار آ رہا ہے نا، تو یہ مشکل مقامات ہیں اس صورت کے کہ کذالک خدا کس چیز سے تشبیہ دیتا ہے؟ پہلے آیا نا کذالک، اور اسی طرح جیسے اس کے بھائی اسے پھینک آئے تھے، ہم نے اسے نجات دے کے، کذالک، اور اسی طرح۔ جی اس لیے عرض کیا، پھر آتے ہیں اس بات۔ کذالک، اسی طرح، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لنصرف، اور اسی طرح کیا ہوا، لنصرف، ہٹا دیں ہم، انہو، یوسف علیہ السلام سے، السوء، صغیرہ گناہ کو بھی، خیانت کو بھی، ذرہ برابر جو گناہ ہے ہم اس سے ہٹا دیں، والفحشاء، اور کبیرہ گناہ فحاشی ہم اسے ہٹا دیں، انہو، بلا شبہ وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین، جو بڑے مخلص ہوتے ہیں، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا یوسف علیہ السلام۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس کے آخری ٹکڑے سے کہ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سوء اور فحشا، سوء کا مطلب صغیرہ گناہ، فحشا کا مطلب بڑے گناہ، ہم نے ان دونوں کو ہٹا دیا یوسف علیہ السلام سے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہٹایا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان دو گناہوں کو اس سے ہٹا دیا۔ دیکھا آپ نے تعبیر کا کتنا فرق ہے؟ یہ ہے نا خدا کی کتاب۔ اگر اس سے یوسف علیہ السلام ان گناہوں کی طرف چل رہے ہوتے، ان کا ارادہ ہوتا ہے ایسے کاموں کا، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے یوسف کو ان گناہوں سے ہٹایا، ہم نے انہیں ہٹا دیا، یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ سوء اور فحشا، یہ دونوں گناہ جو تھے یہ آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کی طرف، ہم نے ان گناہوں کو ہٹا دیا۔ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس سے پہلی دلیل تو یہ مل گئی اسی آیت میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ایسا ارادہ، ایسی چیزیں نہیں۔ دوسری دلیل، انہ من عبادنا المخلصین، اور وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھا، اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ یہ کہے کہ ہماری چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، خدا کے چنے ہوئے بندے ایسی حرکت تو نہیں کرتے، خدا نے تو گواہی دے دی اپنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس آیت کے بالکل آخری ٹکڑے نے بتا دیا کہ اللہ نے کہا وہ ہمارا بڑا چنا ہوا بندہ ہے، تو جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وَلَقَدْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور بہکایا، پھسلانا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے،
مراودت جو ہے یہ مفاعلت کا صیغہ ہے ماضی کا، جیسے مقاتلت، مضاربت، مفاعلت۔ مقاتلت دونوں طرف سے قتال کا ہونا، مخادعت ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ تو مراودت دونوں طرف کوشش کا ہونا۔ لفظ آیا نا ہمت بھی، اس نے بھی پکا ارادہ کیا، وہ ہما بھی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ہما اس کا ارادہ کیا۔ تو دونوں طرف سے ارادے ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ارادہ ہوا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن کس چیز کا ارادہ ہوا؟ اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ ان سے لذت اور لطف اٹھائے، اور انہوں نے پورا ارادہ کر لیا کہ اس سے جان چھڑائیں اور بھاگیں۔ کب آپ تو ارادے کی ہے، اللہ نے فرمایا دونوں نے ارادہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کسی طرح اس چیز سے میں بری ہو جاؤں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک کشف اپنا لکھا ہے، الجواقیت والجواہر میں ان کا یہ کشف آیا ہے، عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم کشف میں ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بڑی اچھی طرح ملے، محبت، پیار، تعلق۔ اور میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ارادہ آپ نے کیا اور کیا ارادہ اس نے کیا، یہ آیت مجھے سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ مشترک ہیں دونوں، ہمت اور ہما۔ اس عورت نے ارادہ کیا اور میں نے ارادہ کیا، اور فرمایا کہ ان دونوں الفاظ میں اصل الفاظ مشترک ہیں، لیکن دونوں نے ارادہ غلبے کا کیا، دونوں نے ارادہ چاہا کہ غالب آ جائیں، اور میں نے یہ چاہا کہ میں بھاگ جاؤں، غالب آ جاؤں، اس مصیبت سے ہٹوں، نکلوں، اور اس نے ارادہ کر لیا پکا کہ وہ غالب آ جائے، اپنی خواہش کی تکمیل کر۔ ان کا یہ الفاظ مشترک ہیں اور معانی مشترک نہیں ہیں، معانی کامن نہیں ہے، لفظ کامن ہے دونوں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس سے اطمینان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے بہت چنے ہوئے بندے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ وہ خود عزت والے تھے، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سب کے سب لوگ عزت والے تھے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں نے ایک ہی جیسا ارادہ کر لیا تھا، لفظ اگرچہ ایک ہے، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اس سے نکلوں گے۔ ہوئی کلیئر کچھ بات؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک بات اور ہے بس آخری اس معاملے میں، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی، اس معاملے میں کہ ہم یہ دیکھیں اس موقع پر تھا کون کون۔ ایک تو اللہ تعالی تھے، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام خود تھے، تیسرے آگے چل کے آ رہا ہے قرآن، ابھی اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ عزیز مصر پہنچ گیا، چوتھے یہ قرآن کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ زلیخا بھی تھی، پانچویں یہ قرآن کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ ایک گواہ تھا، اور کون تھا؟ اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ خاتون ہے، عزیز مصر ہے، اور شیطان بھی تھا۔ 6 ہو گئے، فرشتے بھی تھے، 7 ہو گئے یہ جو لکھ رہے ہیں، اور وہ عورتیں جن کا اگلے رکوع میں تذکرہ آ رہا ہے 8 ہو گئے۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا، سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اللہ کی گواہی تو یہیں سے آ گئی کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور ہم ہٹاتے رہے، ہم نے ہٹا دیا تھا بڑے اور چھوٹے گناہ کو یوسف علیہ السلام سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہٹایا، خدا نے کہا ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا تھا، وہ جا رہے تھے اس کی طرف۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی تو یہی ہو گئی نا۔
ایک گواہی پوری ہو گئی. اب دیکھتے جائیے آگے چل کے یہ ساری گواہیاں ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی.